وجوہات ہیں، روٹ کاز کیا ہیں ان فرقہ بندیوں کی؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے جب ایک قرآن اور اتنی آسان زبان میں ہدایتیں موجود تھیں تو لوگوں نے کیوں یہ بنا لیے اتنے فرقے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنے کا کبھی سوچا ہی نہیں۔ میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں، اچھے خاصے آپ جو حافظ قرآن ہیں، آپ میجورٹی کے اندر حافظ قرآن کو خود نہیں پتا کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اب یہ تو میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو یتیم بچے مدرسوں میں داخل ہوتے ہیں اور وہ پھر حافظ قرآن بن جاتے ہیں اور پھر جگہ جگہ وہ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ایک یہ لوگ، دوسرے وہ لوگ ہیں وہ تو ایک الگ ایک سمجھ لیں گروپ ہے جو کہ بیچارے غریب گھرانوں میں پیدا ہوئے یتیم بچے جو ہیں، پھر وہ مدرسوں میں آئے اور مدرسوں میں پھر انہوں نے اپنا جو ہے کھانا پینا بھی ان کو ملا اور ساتھ میں انہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا، ان کو یاد کرایا گیا زبردستی اور انہوں نے یاد کر لیا۔ ایک تو وہ حافظ قرآن ہے جو کہ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ اب آ جائیں وہ ایک پورا الگ سلسلہ ہے۔ اب آ جائیں ان لوگوں کی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو ہم جیسے لوگ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی بھی قرآن مجید جب بھی پڑھایا انہی حفاظ سے پڑھایا، انہوں نے آگے پڑھایا 5 6 سال 7 سال کی عمر میں ہمارے بچے نے قرآن ختم کر لیا، اس کے بعد وہ قرآن بند کر کے رکھ دیا اور اس کے بعد اس کی اسکولنگ کی تعلیم شروع ہو گئی۔ پھر وہ انجینئرنگ میں چلا گیا، میڈیکل میں چلا گیا، کینیڈا پڑھنے چلا گیا، امریکہ پڑھنے چلا گیا۔ اس کے بعد جب وہ سب چیزوں سے ریٹائر ہو کے فارغ ہوا تو پھر اس نے وہ قرآن مجید دوبارہ وہ بغیر سمجھے سے پارے پڑھنے شروع کیے اور مرتے دم تک وہ بغیر سمجھے پڑھتا ہوا ثواب کے لیے چلا گیا۔ اب آپ یہ بتائیے، یہ جو طریقہ جو ہمارے نام کے مسلمانوں نے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، جو ان کی زندگی کا 10 سال کی عمر سے لے کے اور اگلے 60 سال کی عمر تک، یعنی 50 سال ان کی زندگیوں میں قرآن مجید ہے ہی نہیں، اور 60 کے بعد بھی جب وہ بیمار ہو رہے ہوتے ہیں یا ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، اب ان کو موت کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے تو بغیر سمجھے وہ سپارے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کی تبلیغ نہیں ہو رہی، پروپیگیٹ نہیں ہو رہا۔ تو بہت ہی ہزاروں میں سے لاکھوں میں سے کوئی عام وہ آدمی، میں مدرسوں کے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایک الگ فیکلٹیز ہیں، ان کے الگ الگ فرقے، وہ ان فرقوں کے اندر یتیم بچے آتے ہیں اور وہ یتیم بچے اسی میں رہتے ہیں اور آگے بڑھتے وہ اسی فرقے کے اندر ہی کچھ نہ کچھ بن جاتے ہیں۔ دوسرا فرقہ اپنے بنا رہا ہے لوگ، تیسرا فرقہ اپنے بنا رہے، جیسے سیاسی جماعتیں اپنے لوگ بناتی ہیں اس طرح یہ فرقے بھی اپنے لوگ بناتے ہیں۔ ہم تو بات کر رہے ہیں پہلی کلاس سے جو انجینئرنگ تک جاتے ہیں، میڈیکل کرتے ہیں، ہمارے بچے او لیول کرتے ہیں، اے لیول کرتے ہیں، ان لوگوں کو میجورٹی میں لوگ پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں، ووٹ جب کاسٹ کیا جاتا تو میجورٹی میں وہ لوگ ہیں، مطلب یہ لوگ نہیں ہیں، بہت مائنورٹی میں نہ ان کو سیٹیں ملتی ہیں۔ میجورٹی کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کے باپ دادا جو ہیں وہ آج تک ان کو یہ نہیں پتا، وہ آج تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا ثواب ہے۔ اب آپ بتائیے ایک پڑھے لکھے آدمی کو امریکہ کینیڈا کے پہنچ چکا ہو، چلے وہ پاکستان کے کسی گاؤں دیہات میں بھی نہ ہو اور کینیڈا میں رہ رہا ہو، اس کو مجھے یہ سمجھانا پڑ جائے کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنا وہ سوال، اس کا کیا ثواب ہے؟ اگر مجھ سے کینیڈا میں رہنے والا شخص، ایک جوان شخص جس نے دنیا دیکھی ہے، وہ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنا ثواب ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ اس کی کامن سینس کہاں گئی؟